مومنون کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات سے شروع کیا. فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے. مومنین کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، فضول لغویات سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں. ایسے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے وہی، یہ ویڈیو گیم نہیں کھیل رہے ہوتے بیٹھ کے، کوئی فائدہ نہیں. گیم کھیلیں آپ بھاگنے دوڑنے والے، ذہن فریش ہوگا آپ کا. اس سے کیا ہوگا؟ ٹش ٹش لگے ہوئے ہو موبائل میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اللہ کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے، مجھے کوئی ویڈیو گیم پکڑاتے میرے سے بٹن بھی نہیں چلتے اس کے، کہ یار کہتے ہیں بہت دلچسپ گیم ہے. بھائی باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم کیوں ضائع کریں یار؟ بعض چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کسی کو ٹائم دیا 10 منٹ کا، گپ شپ میں آدھا گھنٹہ ہو گیا، چلو جی آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا، لیکن وہ بغیر ارادے کے ہو گیا. گپ شپ میں مزہ اتنا آیا، چلو جی آدھا گھنٹہ. یہاں تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ میں نیت کرتا ہوں ٹائم ضائع کرنے کی. سانپ والا کھیل رہے ہیں، کیا ہے بڑا ہوتا جا رہا ہے وہ سانپ. بس یہ میں نے اتنے سانپ، وہ پہلے نوکیا میں آتا تھا نا سانپ والا، تو پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کو موبائل میں یہ چیزیں نہیں کھیلنے دیتے تھے. ہم تو دیکھتے تھے کہیں سے چھوٹا سا وہ آ گیا نا ہمارے پاس ویڈیو گیم، ہمارے والد صاحب کا تو بہت غصہ، اتنا غصہ کرتے تھے، ہم ان سے چھپ کے کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ والد صاحب یہ سوچتے تھے یہ تو تم باقاعدہ نیت کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہو، یہ فضول لوگوں کا کام ہے. یہ چیزیں گوروں نے ہماری سوسائٹی میں انگریز لائے. کھیلو کودو، فٹ بال کھیلو، ہاکی کھیلو، کرکٹ کھیلو، ٹینس کھیلو، یہ سب چیزیں کھیلو. بھائی کس نے منع کیا ہے؟ ان سے دماغ فریش ہوتا ہے، آپ کا اسٹیمنا بڑھتا ہے، بہت فائدہ ہے اس کا. لیکن یہ جو ویڈیو گیم کی ہماری سوسائٹی میں رواج ہے، اس سے بچوں کو روکنا چاہیے. بعض دفعہ والدین کو پسند نہیں ہوتی چیز، لیکن روک اس لیے نہیں ہوتے کہ اور اس سے بڑی کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن بچوں کو خود ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھے گیم کھیلو جس سے دماغ فریش ہو. تو اللہ نے فرمایا لغویات سے بچتے ہیں. حدیث میں آتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دو. والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ فرماتے ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی زوجہ اور باندیوں کے. باندیاں تو اب ختم ہو چکی ہیں، اب کہیں باندی نہیں بنائی جا سکتی، ذہن میں رکھیں آپ، امپاسبل ہے. تو کیونکہ بین الاقوامی معاہدہ ہو چکا ہے اب، اور یہ معاہدے کی پابندی شریعت میں لازم ہے. تو صرف اب ایک راستہ ہے، کیا ہے؟ نکاح کا. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ وہ کہیں اپنی خواہش پوری نہیں کرتے. اور فمن ابتغى فإنهم غیر ملومین، ہاں جو نکاح کرتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں ہے. اللہ نے دونوں انتہائیں بیان کر دی. نکاح کے علاوہ کوئی راستہ ہوگا قابل ملامت، لیکن جب نکاح ہوگا تو قابل ملامت نہیں ہے. اس لیے شادی ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، جتنی بھی ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص قابل ملامت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کیوں، وائی، کیا ہو گیا تھا جو آپ نے دوسری کی. آگے پھر انشاءاللہ تفصیل سے. اچھا، فمن ابتغى وراء ذلك، اللہ کہتے ہیں جو نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے گا، فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اس لیے فحش فلمیں دیکھنا، ہینڈ پریکٹس ہے، یا زنا، یا لڑکوں سے بدفعلی، یہ سب حرام ہے اسلام میں. سمجھتے ہو؟ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ روپے بھی کوئی امانت کے طور پہ دے دینا، اس کو یقین ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی یہ اس میں سے نہیں کھائے گا. جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا، آپ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہو، اللہ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہو. تو لوگ ڈرے نہیں آپ سے، گھبرائے نہیں آپ سے. لوگوں کو پتا ہے بھائی یہ ہماری چیزوں کی حفاظت کرے گا. اور عہدہم راعون، معاہدہ کر کے پورا کرے گا. وعدہ الگ چیز ہے، معاہدہ الگ چیز ہے. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ 2 طرفہ، دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوا ہے. اس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت کرنا، اس کو 2 دفعہ اللہ لے کر آئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں اور نمازوں کی
حفاظت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ٹائم پہ پڑھتے ہیں, قضا نہیں کرتے نماز. فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں, الذین یرثون الفردوس, جو فردوس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے کہ ہم نے انسان کو کیسے مختلف مراحل سے بنایا. کچھ نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا, اپنی قدرت بیان کی اللہ نے کہ ہم کیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ, جو برسا سکتا ہے وہ اس پانی کو خشک بھی کر سکتا ہے. پھر سائنسدان بیٹھ کے نا باتیں کرتے رہیں گے, ایکچولی یہ ہوا تھا کہ پانی ایسے اس لیے خشک ہو گیا. وہ تو ٹھیک ہے, اس کی کوئی لاجک ہوگی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو زمین میں پانی اسٹور کر سکتا ہے وہ اس پانی کو غائب بھی کر سکتا ہے. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ, ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجوروں کے باغات پیدا کیے, وَأَعْنَابٍ, اور انگوروں کے باغات پیدا کیے, لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ, بہت اس میں پھل ہیں تمہارے لیے کھاتے ہو, وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ, اور ایک درخت ہے جو طور پر پیدا ہوتا ہے جس کو زیتون کہا جاتا ہے, تنبت بالدہن, تیل لے کر اگتا ہے. وہ یار زمین سے تیل نکالو, انسان کا تیل اپنا نکل جاتا ہے, لیکن ادھر بیج ڈالو یا ٹہنی دباؤ, زیتون نکلا اور اس میں سے کیسا بہترین آئل نکلتا ہے, اتنا بہترین آئل, صحت کے لیے انتہائی مفید, اور اس کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی, اتنا مفید تیل درخت میں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. فرمایا صبغ للآکلین, کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے. سالن کسے کہتے ہیں؟ روٹی کو جس میں ڈبو کے کھایا جائے. دو چیزوں کو سے پتا چلتا ہے کہ سالن ہے وہ, جو آج ہماری سوسائٹی میں سالن ہے نہیں. اللہ نے ایک زیتون کے تیل کو سالن کہا ہے کہ اس سے روٹی کھایا کرو. آج کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. زیتون کے تیل سے روٹی کا رواج ختم. اور دوسرا اللہ نے حدیث میں آتا ہے نعم الادام الخل, سرکہ بہترین سالن ہے. ہم سرکے کو سالن میں ڈال کے کھاتے ہیں, سرکہ بطور سالن کے نہیں کھاتے. ایک بڑے قبلہ حکیم ہے, وہ ان کا کہنا یہ ہے روزانہ سرکہ نہیں کھانا چاہیے. ذہن میں رکھو, یہ حدیث میں سرکے کو بہترین سالن تو کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سرکہ کھاتے تھے, کیونکہ سرکہ ایک ایسڈ ہوتا ہے. آج کل لوگ نہار منہ سرکے پی رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ جو خوراک سے متعلق معلومات ہے نا, ان میں ڈاکٹروں سے زیادہ ایکسپرٹ حکیم ہوتے ہیں, بشرطے کہ وہ حکیم 2 نمبر نہ ہو. ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ اس سرکہ نہار منہ پینے سے یہ ہوتا ہے, فلانا ہوتا ہے فائدہ, میں انکار نہیں کر رہا, لیکن آپ کسی بوڑھے حکیم سے پوچھو گے جو بہت پرانا حکیم ہوگا, جو تجربہ کار ہوگا, وہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ نہار منہ سرکہ پیئیں. وہ اس کے سائڈ افیکٹ بتانا شروع کرے گا, اس سے یہ فائدے ہیں لیکن اس سے کچھ نقصانات بھی ہیں, کیونکہ ایسڈ ہے نا یہ, تو وہ گھٹنوں کے مسائل پیدا کر رہا ہے, اور کیلشیم کو باڈی میں کم کرنا, 20 قسم کے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے نہار منہ سرکہ اور لیمن کا پانی پینا شروع کیا, دبلے ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا ان کو ماشاءاللہ, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ دبلے تو آپ ہو گئے, لیکن اس ایسڈ نے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی, اس کی دیواروں کا وہی ختم کر دی. معدے کی دیواریں ہوتی ہیں نا, ان کو چھلنی کر دیا اس. تو ایسی کوئی بھی چیز کسی ایک ڈاکٹر یا ایک یوٹیوب کلپ کو دیکھ کے شروع نہیں کر دیا کرو کہ صبح صبح سرکہ پانی میں ڈال کے پینے سے یہ ہو جائے گا. تو 20 لوگوں سے مشورے لے لیا کرو جب بھی کوئی ایب نارملٹی والا کام کر رہے ہو, کوئی بھی عام روٹین سے ہٹ کے کام کر رہے ہو, تو ایک ڈاکٹر ایک حکیم نہیں, 10-15 ڈاکٹروں سے حکیموں سے مشورہ لے لو, وہ بتائیں کہ ہاں جی پی لو, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں.